حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی رسول حضرت مائز اسلمی غالباً ان کا نام تھا، ان سے زنا کا گناہ سرزد ہوا۔ انہوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر حد قائم کر دیں، یعنی شریعت کا جو حکم ہے وہ سزا مجھے دے دیں۔ اور صحابہ اکرام کا معاملہ اور حال یہی ہوتا تھا، جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو فوراً خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر دیتے تھے اور اپنا گناہ بیان کر کے عرض کرتے تھے آقا ہم پر حد قائم کر دیں، یعنی شریعت نے جو سزا مقرر کی ہم کو وہ سزا دے دیں۔ اور تمنا یہ ہوتی تھی، خواہش یہ ہوتی تھی، نیت یہ ہوتی تھی کہ دنیا میں سزا مل جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آخرت کی سزا سے بچا لے گا۔ اور یا ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ دنیا میں بچ بچا کر نکل جائیں، آخرت میں جو ہونا ہے پھر دیکھا جائے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مینٹلٹی ہماری اور آپ کی۔ دنیا میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پارسا بنا کر پیش کریں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے متقی بنا کر پیش کریں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا نیک اور اچھا بنا کر پیش کریں، اور لوگوں سے چھپ چھپا کر ہزاروں گناہ کرتے ہو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا والوں کو تو خبر نہیں ہے۔ تو دنیا میں بچ بچا کر نکل جائیں، پھر سانس جیسے ہی سانس سے جسم کا رشتہ ٹوٹے گا، روح نکلے گی، پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بس دنیا میں بچ جائیں، ہمارا اور آپ کا سوچنا یہ، فکر یہ۔ لیکن صحابہ اور صحابیات کی زندگی دیکھیں، کوئی گناہ ہو جاتا تو فوراً حاضر ہو جاتے کہ ہم کو سزا دے دے، حد قائم کر دے۔ تو صحابی رسول بھی حاضر ہوئے، حضرت مائز اسلمی غالباً ان کا نام تھا، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ پر حد قائم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ ان کو سنگسار کر دو، لے جاؤ ان کو سنگسار کر دو، یعنی سٹون تھروئنگ کے ذریعے اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ جسم سے روح نہ نکل جائے۔ صحابہ اکرام لے گئے، لے جانے کے بعد سنگسار کر دیا گیا ان کو۔ جب سنگسار ہو گئے تو دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے کہ بہت بڑا گناہ گار تھا، اچھا ہوا اس کو سزا مل گئی، جو کیا تھا اس نے اس کے کیے کی سزا پالی۔ اور جانتے ہو کتاب میں یہاں تک ملتا ہے کہ ان دونوں نے آپس میں گفتگو کرتے کرتے یہاں تک کہا کہ کیسے کتے کی طرح اس کو مارا گیا، کیسے کتے کی طرح اس کو مارا گیا، دونوں نے یہ کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ساتھ سفر میں موجود تھے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ کچھ دور آگے بڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں ایک مردار گدھا پڑا ہوا ہے، ایک گدھا مردار پڑا ہوا، پتہ نہیں کتنے دن کا، بدبودار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے مخاطب ہو کر کہا جاؤ جا کر اس گدھے کا گوشت کھا لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر تم اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے حیرت کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اے آقا، گدھے کا گوشت تو اول حرام اور اس کے بعد وہ بھی مردار، آقا آپ ہم سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا اس گدھے کا گوشت کھانے سے بدتر ہے، اس مردار گدھے کا گوشت کھانے سے بدتر ہے مومن بھائی کی غیبت کرنا۔ تم مائز کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں میں نے مائز اسلمی کو دیکھا ہے، وہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے، یعنی اس نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا پالی اور میرے کریم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور تم اس کی غیبت کرتے پھرتے ہو۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند فرمایا، اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟